بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإیلاف بسبب مانوس رکھنے کے، قریش کو، ایلافہم مانوس رکھنا، ہم ان کو، رحلتا سفر سے، شتا جاڑے، اور صیف گرمی کے، فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب مالک یا پروردگار کی، ھذا اس بیت گھر کے، الذی جس نے، اطعمہم کھانا کھلایا انہیں، من سے جو بھوک، وآمنہم اور امن بخشا انہیں، من سے خوف سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے اس کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج ہم سورہ قریش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کا پہلے ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھیں گے اور پھر آگے اس کو تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر متفق ہے، اور اس میں ایک رکوع ہے اور 4 آیات ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک جو پر وقف کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے 5 آیات ہیں، اور بعض کے نزدیک اس میں 4 آیات بتائی گئی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا پہلے اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے۔ قریش کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب جو تھے، ان کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا، یعنی بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصی نے اس کو مکے میں جمع کیا، اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آئی۔ اس بنا پر قصی کو مجمع یعنی جمع کرنے والے کا لقب بھی دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی، اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام قائم کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر اور رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قصی کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف اور عبد الدر کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو گئی تھی، اور عرب میں ان کا شرف تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام اور مصر کے درمیان تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل
ان سے مال خریدے اور مکے کی منڈی میں اندرون ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگے۔ اور عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے، اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا۔ راستے کے قبائل ان سے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا۔ ہاشم نے انہی تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی ایک اسکیم بنائی اور اپنی اس اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بھی شامل کر لیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد شمس نے اور یمنی امراء سے مطلب نے اور عراق اور فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراعات حاصل کی۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اسی بنا پر چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو روابط انہوں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے قائم کیے تھے تو اس کی بنا پر ان کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہیں الفت پیدا کرنے والے۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کی ثقافت اور تہذیب سے براہ راست ان کا واسطہ پڑا۔ اس کے باعث ان کا معیار جو دانش اور بینش یعنی عقل مندی کا جو معیار تھا وہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ تھا یا ان کے جیسا نہ تھا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے اور مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ اور انہی بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن کریم لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ اور عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے کہ قریش میں تھے، اور انہی وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے کہ قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے بہقی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کو عطا فرما دی۔ قریش اسی طرح سے ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آیا، جو ہم نے اس سے پہلی صورت میں پڑھا تھا۔ اگر اس وقت ابرہہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبے کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریشی کی نہیں خود کعبے کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے، یعنی یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ قریش کو اگر اس گھر کے قادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ ایک دم سے ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشیوں کی پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی، اور قریش اس سے بھی زیادہ خستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ قصی انقلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزے مار مار کر ابرہہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا، اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گر گر کر مرتے چلے گئے، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا بہت ہی فضل خاص ہے۔ ایک ہٹ کے عرب کے ہر حصے سے اپنے تجارتی قافلے لے کر گزرتے، اور کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ ان کو چھیڑتا۔ انہیں چھیڑنا یا انہیں روکنا یا انہیں لوٹنا تو درکنار، ان کی امان میں کوئی اگر غیر قریشی بھی ہوتا تو وہ اس سے بھی کوئی تعرض نہیں کرتے تھے، یعنی اس کو بھی نہیں چھیڑتے تھے اور اس کو بھی امن کے ساتھ گزرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں یہ حالات جو کہ سب کو معلوم تھے، اسی لیے اس کے ذکر کی یہاں پر کوئی حاجت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے صرف 4 مختصر فقروں میں قریش سے صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا فرمایا کہ جب تم خود اس گھر خانہ کعبہ کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو، یعنی اس گھر کو خانہ کعبہ کو تم بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو، اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی کا گھر ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل میں امن عطا کیا ہوا ہے، اور تمہاری تجارت کو یہ فروغ جو حاصل ہوا ہے، یہ فروغ جو بخشا ہے، وہ تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر یہ خوشحالی نصیب فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر تم اسی کی عبادت کرو۔ اب تھوڑا سا اس سورت کو معنی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قریش فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو ایلاف جو ہے الف سے ہے، جس کے معنی ہے مائل ہونا، دل کا مائل ہونا، اور اس سے الفت بھی بنتا ہے اور محبت، مانوس ہونا۔ اور الفت جو ہے اصل میں ایسی محبت کو کہتے ہیں جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ایک سوچی سمجھی محبت ہوتی ہے، یعنی 2 دلوں کا جو آپس میں ملنا ہوتا ہے، اکٹھے ہونا، اس جس کو الفت کہا جاتا ہے، تو وہ سوچی سمجھی محبت۔ اور اس کے معنی جو آتے ہیں کہ مانوس ہونے، اور اس کے معنی ایک یہ بھی ہیں کہ پھٹنے کے بعد ملنے، یعنی جدا تھے کوئی چیزیں اور اس کے بعد پھر مل گئے، جیسے کہ شادی کے بعد میں بھی ہوتا ہے کہ الگ الگ ہوتے ہیں لوگ اور پھر مل جاتے ہیں، اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور دین سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس کرنے کے لیے بھی، یعنی ان سے الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے بھی اس کے معنی میں آتا ہے۔ اور الفیہ کسی کے منتشر اجزاء کو جمع کرنا اور ترتیب کے ساتھ جوڑ دینا، اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور اردو میں لفظ تالیف بھی بولا جاتا ہے کہ مختلف جگہ لکھی ہوئی باتوں کو جو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں کتاب کی شکل میں، تو اس کو تالیف کہا جاتا ہے۔ اور ایلاف کے مفہوم میں الفت ہے، مبانست اور اجتماعیت بھی شامل ہے۔ اور اس میں لام کا معنی ایک یہ بھی کیا گیا ہے ایلاف کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ ہی کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع فرمایا، اور ان تجارتی سفروں کے وہ خگر ہوئے، اور ان کو اس سے کتنی زیادہ خوشحالی ملی، اور وہ اللہ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو واقعی فیل کے بعد آپس میں بھی لوگوں میں محبت پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی الفت پیدا ہوئی، اور کتنے ہی سالوں تک اللہ ہی کی خالص عبادت کرتے رہے، حالانکہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور اس واقعے کے بعد میں لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت پیدا ہوئی کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں سے مدد فرمائی۔ کسی بھی انسان پر جب اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور کرم اور انعام ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور دل مائل ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے جو واقع فیل بھی پیش آیا تھا، تو یہ اپنے آپ کو حرم والے بتاتے تھے، یعنی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہو گئی تھی کہ حرم والے ہیں، تو لوگ ان کا راستہ چھوڑ دیتے تھے اور پرامن طریقے سے ہر جگہ سے گزرتے چلے جاتے تھے، اور ان کے قافلے لٹنے سے بھی بچ جاتے تھے، جبکہ ہر طرف بدامنی اور کس طریقے کی لوٹ مار تھی کہ کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ پھر فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو قریش کے اوپر فرمائی تھی وہ بتایا کہ وہ محبت عطا فرمائی، کہ آپس میں اگر انسانوں میں محبت ہو تو بڑے بڑے اور بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔
اور ایک گھر میں ورنہ رہتے ہوئے گھر والوں میں آپس میں محبت نہ ہو یا دل جڑے ہوئے نہ ہوں، دل پھٹے ہوئے ہوں، تو پھر کوئی خیر نہیں پھوٹتی ہے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور محبت جب ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے کام بھی انسان کر گزرتا ہے۔ تو یہاں پر دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہے قریش کو، وہ فرمایا کہ سفروں سے مانوس کیا، سفر کرنے سے ان کو مانوس کیا، یعنی بزنس ٹرپ جو تھے ان کے، جو تجارت کے لیے وہ کرتے تھے سفر۔ اور قریش کے قافلے جو تھے سال بھر میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا جو کہ گرم علاقہ ہے، اور وہاں سے بہت زیادہ ان کو فائدے حاصل ہوتے تھے۔ اور سال بھر میں ان 2 تجارتی سفروں کی وجہ سے ان کو اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ وہ ان کا اتنا زیادہ اپنا پروفٹ حاصل کر لیتے تھے کہ سال بھر وہ باقی حصہ آرام سے بیٹھ کر کھاتے تھے، شعر و شاعری اور مشغلوں میلے ٹھولوں میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ اور کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے پورے عرب میں ان کی ایک عزت تھی، ایک مقام تھا، ایک شان تھی ان کی، تو جس کی وجہ سے وہ متکبر بھی ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو وہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو یاد دلایا ہے، ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے اوپر احسان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم کس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہوئی ہے، اس گھر کی وجہ سے نا، اور یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس گھر کے متولی یا محافظ ہونے کی وجہ سے تمہیں تمام جہاں تم چاہتے ہو سفر کر لیتے ہو اور کوئی تمہیں نہیں چھیڑتا ہے، جبکہ بدامنی کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی لٹنے سے نہیں بچتا تھا، اور مگر تم حرم والے ہونے کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے تم محفوظ ہو اور تمہاری تجارت بھی فروغ پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد کرائی ہیں کہ ایک ریگستانی پہاڑی علاقے میں ہو، پورا حجاز کا یہی حال تھا، اور تمہارا کیا پیشہ تھا وہاں پر؟ بکریاں پالنا اور پھر ڈاکے ڈالنا، کوئی امن نہیں تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے امن دیا، تمہاری تجارت کو فروغ حاصل ہوا، تمہیں خانہ کعبہ کا متولی بنایا۔ تو یہ سب اللہ کے احسانات ہیں، یہ اس کی نعمتیں ہیں، یہ اس کے انعام ہیں، اور یہ سب کچھ تمہیں اس رب کی وجہ سے ملا ہے، اور تم اسی رب کو بھول گئے ہو، اسی کی وجہ سے عزت ملی ہے، امن ملا ہوا ہے، اور مشکل میں بھی اس نے تمہاری مدد کی، جب کہ تم مشکل میں پڑ گئے تھے، ابرہہ آیا تھا تو وہ کس نے بچایا تھا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جو مکہ میں تو وہاں پر کچھ نہیں اگتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعائیں کی تھیں اپنی اولاد کو بسایا تھا، تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے بھی اتنی زیادہ تم یہاں پر تمہاری تجارت بھی پھل پھول رہی ہے، اور تم اتنا رزق حاصل کر رہے ہو، اور اپنے سفروں سے، اپنے ٹرپ سے تم کتنا زیادہ کما رہے ہو، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر نعمتیں یاد دلا کر ان کو کہا گیا کہ جو تم نے یہ خانہ کعبہ میں بت لا کر جمع کیے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو ان لوگوں نے اصل میں ایک من گھڑت طریقے سے عبادت کے طریقے نکال لیے تھے، اور کعبہ کے مجاور تھے، تو انہوں نے سیاسی قسم کا ایک مذہب بھی اپنا ایجاد کر لیا تھا جو کہ مفادات پر مبنی تھا۔ مختلف لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو وہ ان کی تجارت اس طریقے سے ہوتی تھی، تو وہ نشانی کے طور پر اپنا بت ان کے پاس رکھوا جاتے تھے اور عہد کرتے تھے کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ کے مددگار ہیں، آپ کے تابع اور ماتحت ہیں، اور یہ بھی اس طرح سے اپنے آپ کو اپنی بڑی شان سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور اس طرح سے خانہ کعبہ میں بہت سارے اور 360 انہوں نے بت جمع کر لیے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا، اور ہر جو بھی حج کرنے آتا تھا تو وہ اپنا ایک بت ان کے پاس رکھوا دیتا تھا۔ تو بجائے اس کے یہ اللہ کی عبادت کرتے، انہوں نے اپنا ایک سیاسی اور معاشی جو مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا تھا، اور خود مجاور وہاں کے بن بیٹھے تھے۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی انہیں اصحاب الفیل کا واقعہ یاد کرایا گیا،
اور پھر یہاں پر احساس دلایا کہ تمہیں سارے قبائل پر جو عزت اور عظمت اور فضیلت بخشی ہے وہ کس وجہ سے ہے، اس کو دیکھو اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ جو اس خانہ کعبہ کا رب ہے۔ حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا ہے، مجھ کو چنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ اور یہاں پر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، مکہ میں جمع ہونے سے پہلے قریش عرب میں منتشر تھے تو یہ بھوکے مر رہے تھے، یہاں آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ان کی تجارت کو فروغ حاصل ہوا، اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی کہ پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ تو ان کو یہاں پر یہ احساس دلایا اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی بھی محفوظ نہیں تھا اور یہ محفوظ تھے۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی کہ جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے ہوں، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی غارت گر جو گروہ ہے وہ اچانک ان پر آ کر حملہ نہ کر دے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کی حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکتا ہو، کیونکہ اکا دکا آدمی تو زندہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، وہ اچک لیے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے، یا پھر وہ گرفتار کر لیے جاتے تھے، غلام بنا لیے جاتے تھے۔ اور کوئی قافلہ ایسا نہ تھا کہ جو اطمینان سے سفر کر سکے، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اس پر ڈاکے پڑنے کا خطرہ ہوتا تھا، اور راستے بھر کے با اثر قبائلی جو سردار تھے ان کو رشوتیں دینی پڑتی تھیں اور تبھی وہ کسی راستے سے گزر سکتے تھے۔ لیکن قریش مکہ اس سے بالکل محفوظ تھے اور انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ بھی نہیں تھا، اور ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے رہتے تھے، ہر جگہ سے گزرتے تھے، اور کوئی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے انہیں چھیڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اکیلا قریشی گزر بھی رہا ہوتا تھا تو کوئی اس سے تعارض نہیں کرتا تھا، کوئی سے نہیں چھیڑتا تھا، صرف اس کے اس کہہ دینے سے کہ انا من حرم اللہ، کہ میں اللہ کے حرم کا مجاور ہوں یا اللہ کے حرم سے میرا تعلق ہے، تو بس یہ کہہ دینا کافی ہوتا تھا، اور یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا احساس کرایا اور یاد دلایا کہ کتنی بڑی بڑی تمہیں محبت کی نعمت، کے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا امن عطا فرمایا، تجارت میں تمہیں فروغ حاصل ہوا، تم اس میں بزنس تمہاری بہت زیادہ اچھی ہو گئی، خوشحالی آئی، اور پھر تمہیں بھوک میں اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا اور امن فراہم فرمایا، تو پھر تم کیا اسی کی عبادت نہیں کرو گے؟ تم اسی کو رب نہیں مانو گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو دو بہت بڑی نعمتیں ان کو یاد دلائی ہیں کہ کھانا پینا جو ہے وہ انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے انسان کی، کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور امن جو ہے وہ بھی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہی ہے۔ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو امن کی حالت میں ہی انسان کھانا پینا جو ہے وہ کھا سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے، ورنہ خوف کی حالت میں تو انسان کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی نعمتیں رکھی ہوں اور خوف اور ٹینشن میں ہو انسان کبھی بھی نہیں کھاتا، کہتا ہے بھوک ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس امن ہو اور پھر کھانے پینے کو کچھ نہ ہو تو ابھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی ان دونوں چیزوں سے ہی نعمت کی جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، ورنہ انسان زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا، یعنی خوش نہیں رہ سکتا، انسان جو ہے وہ صحیح طرح سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں جو ہیں قریش کو یاد دلا کر
ان کو شکر گزاری کے لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے بنو اور دنیا کے بندے نہ بنو، ان سب نعمتوں کو پا کر اللہ کے شکر گزار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ جو شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بہترین شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حلال اور طیب اور بابرکت رزق عطا فرما، حلال رزق کے دروازے کھول دے اللہ تعالیٰ سب پر، اور ہمیں اپنی اس طرح عبادت کی توفیق عطا فرما جو کہ تجھے پسند ہے، اور ہمیں بھوک، خوف، بدامنی، فتنے، مصیبت، بدبختی، علت، ذلت اور اپنی ناراضگی اور غصے اور غضب سے ہماری حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان کی بہترین حالت میں، اور ہمارا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت میں فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔